کا انکار کر رہا ہے ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ اب ایک چیز پل صراط سے متعلق صراحت میں ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے بعض حدیثوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگ یہ پل پار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ امانت اور رشتہ داری کو اس کے کنارے پر کھڑا رکھے گا۔ امانت اور رشتہ داری کو، یہ امانت داری اور رشتہ جوڑنا صلہ رحمی کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یجمع اللہ تبارک و تعالی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اکٹھا کرے گا، فیقوم المؤمنون حتی تزلف لهم الجنہ، تو مومنین کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ جنت ان سے قریب کر دی جائے گی۔ فیأتون آدم، وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقولون، اور کہیں گے یا ابانا استفتح لنا الجنہ، ہمارے لیے جنت کو کھولنے کی گزارش کیجئے، کھلوائیے، مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، استفتح کھلوائیے مطلب اللہ سے دعا کیجئے کہ جنت کو کھول دیں۔ فیقول، تب حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے وَهَلْ أَخْرَجَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدم، کہ تم کو جنت سے نکالنے والی چیز تو جو تھی وہ تمہارے باپ آدم کی غلطی ہی تھی، یعنی میری ہی غلطی تھی جس کی بنیاد پر میں اور پھر میرے پیچھے تم جو میری نسل ہو ان کو جنت سے نکالا گیا۔ لست بصاحب ذلک، میں اس کام کو کرنے والا نہیں ہوں۔ لست بصاحب ذلک، یعنی یہ کام میرا نہیں ہے، میں اس کا صاحب نہیں ہوں، مطلب اس کام کو کرنے والا نہیں ہوں۔ فیأتون محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم، پس وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ فیقوم، اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ فیؤذن لہ، آپ کو اس کی اجازت دی جائے گی۔ وترسل الامانۃ والرحم فتقومان جنبتي الصراط یمینا و شمالا، کہہ رہے ہیں کہ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امانت اور رحم کو، امانت داری اور رشتہ داری، ان دو چیزوں کو چھوڑا جائے گا اور یہ پل صراط کے دائیں جانب اور بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے۔ امانت داری، رشتہ داری کوئی مادی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مجسم شکل دے گا، جیسا کہ اس سے پہلے یہ باتیں گزر چکی ہے کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ، اگر نیک آدمی ہے تو اچھے اعمال خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتے ہیں، اگر برا ہے تو اس کے برے اعمال بد شکل، بری شکل میں آتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو جو ہے مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے بیچ میں جو ہے فرشتوں کے ذریعے ذبح کروا دے گا۔ مینڈے کی شکل، موت ایک مادی چیز نہیں ہے، عرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مادی شکل دے دے گا۔ ایسے ہی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران مادی شکل میں بادل یا پرندوں کے جھنڈ کے ساتھ آ کر اپنے پڑھنے والے پر سایہ کریں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ امانت کو، اس سے اندازہ لگائیے کہ امانت داری کا وسیع مفہوم ہے۔ یہ امانت خیانت کی ضد ہے، یہ مال و دولت میں بھی ہو سکتا ہے، راز میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس کسی کی کوئی چیز ودیعت کے طور پہ رکھی ہے، کسی کی کوئی وصیت آپ کے پاس ہے، یا اور ایسی بہت ساری چیزیں۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، تو اس کا، جس چیز کا جو حق ہے آپ نے اسے ادا کیا کہ نہیں کیا، یا اس میں خیانت کی۔ اگر آپ امانت دار ہیں تو یہ امانت آپ کو پل صراط پر گزرنے میں مددگار بنے گی۔ اللہ تعالیٰ امانت کو، اسی طرح رشتہ جوڑنا، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے، اور یہ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں یہ صحیح مسلم کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو بھی یہ اہمیت دی کہ وہاں کھڑی ہوگی، اور دونوں پل صراط کے اول داہنے اور بائیں جانب کھڑے ہوں گے۔ فیمر اولکم کالبرق، تو تم میں سے سب سے پہلا شخص جو ہے وہ بجلی کی رفتار سے، برق رفتاری سے گزر جائے گا۔ علامہ نووی اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ امانت اور رحم کو یہاں کھڑا کرنا، چھوڑنا، یہ ان دونوں کے معاملے کی عظمت کو بتاتا ہے کہ کتنی عظیم الشان معاملہ ہے اور ان کا اثر کتنا زبردست ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ محسوس کیے جانے والی مادی شخصیت کی تصویر اور شکل انہیں عطا کرے گا، ایسی شکل جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اور یہ کیوں کھڑے ہوں گے پل صراط کے کنارے؟ تاکہ وہ جو شخص پل سے گزر رہا ہے اس کے سلسلے میں جن لوگوں نے ان دونوں کا حق ادا کیا ہو، ان کے لیے نجات اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے، اللہ سے۔ یہ علامہ نووی شرح میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ سے کہیں گے پروردگار اس نے امانت داری کا میرا بڑا خیال کیا، رشتہ داری کا بڑا خیال کیا، تو اس کو پل پار کرنے میں مدد کر دے۔ چنانچہ وہ اس کے حق میں دعا کریں گی۔ یہاں ایک بات اور میں ذکر کروں جو دوسرے علماء نے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی
العقیدۃ الواسطیہ میں بیان کیا ہے کہ جب پل سے لوگ گزریں گے، پل سے گزرنے کے بعد انہیں ایک جگہ روک لیا جائے گا، جیسا کہ آگے کی کچھ حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ انہیں ایک جگہ روک دیا جائے گا، ہاں علی جسر، ہاں علی قنطرۃ، ایک جسر پر، ہاں تو یہ جو مقام اور جسر ہوگا کہاں ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگا، جیسا کہ روایتوں میں بھی ہے۔ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ جسر عربی میں اس پل کو کہتے ہیں جو پانی کے اوپر سے گزرنے کے لیے لگایا جائے، تو یہ پل صراط سے الگ ہٹ کر پل ہوگا یا پل صراط ہی کا آخری کا کچھ حصہ ہوگا، کہتے ہیں یہ اللہ اعلم بالصواب، لیکن پل صراط سے گزرنے کے بعد لوگ اکٹھا ہوں گے۔ ابھی جنت میں داخل ہونا ہے، یہاں نجات پانے کے بعد بندے اہل ایمان جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں داخلے سے پہلے وہ ایک جگہ رکے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت دوبارہ پھر سے حدیثوں کے مطابق شیخ ابن عثیمین نے وضاحت کی کہ یہاں پھر سے قصاص کا معاملہ کیا جائے گا، بندوں کے معاملات صاف کیے جائیں گے، مومنین کے۔ میدان محشر میں جو عرصات میں لین دین کا معاملہ ہوگا وہ ایک عمومی سطح کا قصاص ہوگا، لیکن دلوں میں جو انسان کے قدورت ہوتی ہے، آپ کی میری اگر کوئی دشمنی ہے، کوئی لین دین ہے، اس کے بعد من مٹاؤ ہو گیا ہے، ہاں دل میں کوئی خلش اور کینہ کپٹ آ گیا ہے، تو بعض اوقات صرف لین دین سے یہ من مٹاؤ ختم نہیں ہوتا یا دل صاف نہیں ہوتا۔ اب جب جنت میں داخلے کی باری آئے گی تو جنت میں داخلے سے پہلے ایک خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کے درمیان دنیا میں اگر کچھ معاملات ہوئے تھے تو اس سلسلے میں مزید قصاص اور صفائی کا معاملہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے معاملات کلیئر ہو جائیں، صاف ہو جائیں، ان کی تہذیب اور تنقیہ کر دیا جائے گا، جیسا کہ علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کے حذبوا ونقوا، یہاں ان کا قصاص ہوگا جس سے ان کے دل کی صفائی ہو جائے گی، اور دل میں ایک اہل ایمان کے تعلق سے آپس میں اگر کینہ کپٹ کی کوئی بھی شکل موجود ہو تو وہ صاف ہو جائے گی۔ اسی کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اخواناً، کیا ہے علی سرر متقابلین، سورہ حجر کی آیت ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ اہل جنت کے دلوں میں جو بھی غل یعنی کینہ کپٹ ہوگا ہم اسے نکال لیں گے۔ دنیا کے اندر جو حسد، جلن، ایک دوسرے کے خلاف جذبات ہوتے ہیں، اہل جنت جنتیوں کے بارے میں، دوسرے جنتیوں کے بارے میں ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اخوان ہوں گے، بھائی، حقیقی بھائی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، حسد، جلن یا کسی بھی قسم کے بغض و عداوت سے پاک صاف ہوں گے۔ جنت میں کسی گندی بات اور بری بات کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، وہ پاکیزہ جگہ ہے، وہاں پاکیزہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں کی ہر چیز پاکیزہ ہوگی، پاک صاف ہوگا، کسی بھی قسم کی گندگی نہیں ہوگی، ہمارے منہ سے تھوک نہیں آئے گا، پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا، عورتوں کے لیے جو حیض و نفاس والے معاملات ہیں وہ اس سے پاک ہوگی، ناک سے ریٹ نہیں آؤگی، جو کھانا پینا انسان کے جسم میں جائے گا وہ ڈکار کی اور پسینے کی شکل میں آئے گا، اور وہ پسینہ بھی مشک عنبر سے زیادہ بہتر خوشبودار ہوگا۔ یہاں ایک بحث یہ